کیف یوضع المیت فی اللحد، میت کو قبر میں کیسے رکھا جائے۔ حدیث نمبر 238، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال یصلی الرجل سلا ویستقبل بالمرأة استقبالا ویکون اولی الناس بالرجل فی مقدمہ واولی الناس بالمرأة فی مؤخرہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرد کو سر اور پیر یعنی قبر کی لمبائی کی سمت سے قبر میں اتارا جائے گا، اور عورت کو پہلو کے بل یعنی قبر کی چوڑائی کی سمت سے قبر میں اتارا جائے گا۔ مرد کے جنازے میں سب سے پہلی صف میں کھڑے ہونا بہتر ہے، اور عورت کے جنازے میں سب سے بعد والی صف بہتر ہے۔ حدیث نمبر 239، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال آخر جنازۃ صلی علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازۃ رجل من بنی ولد عبد المطلب کبر علیہا 4 تکبیرات ثم جاء حتى جلس على شفير القبر ثم امر بالسرير فوضع من قبل رجلي اللحد ثم امر فصلى سلا ثم قال صلى الله عليه وسلم ضعوه في حفرته لجنبه الايمن مستقبل القبلة وقولوا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لقفاه ثم قولوا اللهم لقنه حجته وسعد بروحه ولقه منك رضوانا فلما القي عليه التراب قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحثى في قبره 3 حثيات ثم امر بقبره فربع ورشع عليه قربة من ماء ثم دعا بما شاء الله ان يدعو له ثم قال اللهم جاف الارض عن جنبه وصعد روحه ولقيه منك رضوانا فلما فرغنا من دفنه جاء رجل فقال يا رسول الله اني لم ادرك الصلاة عليه فاصلي على قبره قال لا ولكن قم على قبره فدع لاخيك وترحم عليه واستغفر له۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری جو نماز جنازہ ادا کی تھی وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک صاحب کی نماز جنازہ تھی۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا یعنی 4 تکبیریں کہیں، پھر آپ تشریف لائے یہاں تک کہ قبر کے کنارے یعنی قبرستان بھی تشریف لے گئے، آپ تدفین میں قبر کے کنارے تشریف فرما ہوئے، پھر آپ کے حکم کے تحت قبر کے پیر کی طرف میت کی 4 پائی رکھی گئی پائنتی، پھر آپ کے حکم کے تحت انہیں قبر کی لمبائی کی سمت میں سے یعنی سرہانے یا پیر کی طرف سے قبر میں اتارا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں ان کی قبر میں دائیں پہلو کے بل رکھو جبکہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور یہ پڑھو اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد حاصل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم انہیں قبر میں رکھ رہے ہیں، تم انہیں منہ کے بل نہ رکھنا، اوندھے نہ لٹانا قبر میں، اور نہ ہی پیر کی طرف سے اندر ڈالنا۔ پھر تم یہ دعا پڑھنا اے اللہ انہیں ان کی حجت کی تلقین کر اور ان کی روح کو بلندی کی طرف لے جا، اور ان سے راضی رہتے ہوئے ان کے ساتھ ملاقات کر۔ جب میت پر مٹی ڈال دی گئی یعنی تدفین مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ نے دونوں مٹھیوں میں مٹی بھر کر ان کی قبر پر ڈالی، پھر آپ کے حکم کے تحت ان کی قبر کو مسطح کر دیا گیا، برابر کر دیا گیا مٹی ڈال کر، پھر اس پر مشکیزے سے پانی چھڑکا گیا، قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کا منظور تھا آپ نے اس میت کے حق میں آپ نے دعا کی، یہ فرمایا اے اللہ ان کے پہلو کو زمین سے دور کر دے یعنی اس میت کی قبر کو کشادہ کر دے، وسیع کر دے، اور ان کی روح کو بلندی کی طرف لے جا، ان کو اعلیٰ علیین میں ان کا شمار کر، اور ان کے ساتھ راضی رہتے ہوئے ملاقات کر یعنی اپنی خوشنودی کے ساتھ ان سے ملاقات کر۔ جب ہم ان کے دفن سے فارغ ہوئے ان کی تدفین سے تو ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی یعنی میں نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا، میرے آنے تک نماز جنازہ ختم ہو چکی تھی، کیا میں ان کی قبر پر اب ان کی تدفین ہو چکی ہے قبر پر نماز جنازہ ادا کر لوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم ان کی قبر پر کے پاس کھڑے ہو جاؤ، البتہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، نماز جنازہ اگر چھوٹ جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی، غائبانہ نماز جنازہ بھی احناف کے پاس نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نماز جنازہ نہیں ملی ہے تو میت کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے رحم کی دعا کرو اور ان کے لیے مغفرت طلب کرو۔ باب السیر بالجنازہ